لفظ جن کا مطلب چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جیسے انسان مٹی اور فرشتے نور سے۔ جنات مختلف جانوروں جیسے سانپ، انسان، بلی وغیرہ کے علاوہ پرندوں کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں جو بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شیطان اور جنات میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ شیطان جنات ہی میں سے ہیں، بلکہ جنوں میں جو سرکش اور کافر ہوتے ہیں وہ شیطان کہلاتے ہیں۔ جنات اپنی اصل شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے لیے اپنی اصل شکل میں ظاہر ہونا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جنات کا سانپ کی شکل میں ظاہر ہونا عام سی بات ہے، وہ کسی خاص رنگ کے سانپ تک محدود نہیں ہوتے، سیاہ، سفید اور دیگر رنگوں میں بھی۔ یہ ان کی مرضی اور حالات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس شکل میں ظاہر ہوں، لیکن ان کا پسندیدہ کلر کالا ہوتا ہے، جیسے کالا سانپ، کالی بلی اور کالا کتا شامل ہے، کیونکہ برائی کی طاقتوں کا پسندیدہ کلر کالا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات کیوں زیادہ تر سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ انسانوں کی نظر میں ایسی قوت نہیں ہے کہ وہ جنات کو ظاہری طور پر دیکھ سکیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف جانوروں کا روپ اختیار کر سکے، لہذا جنات مختلف طریقے سے انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں۔ چونکہ سانپ کی آلریڈی انسانوں پر دہشت ہوتی ہے، لہذا جنات اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سانپ کی شکل میں آتے ہیں۔ مقصد انسان کو ڈرانا اور نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ سانپ کی شکل میں جن زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ اس شکل میں وہ انسان کو ڈسنے یا نقصان پہنچانے کی نیت سے بھی آ سکتے ہیں، جو کہ اکثر جادو ٹونے یا بری نیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر گھر میں سانپ جن کی شکل میں آ جائے تو اس کو کیسے پہچانے اور اپنے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سانپ غیر معمولی طور پر آپ کے گھر میں بار بار آئے یا اس کا رویہ غیر فطرتی ہو تو وہ جن ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہاں کوئی جادو ٹونا یا سیب کا اثر ہو تو اصولی طور پر اس کو مار دینا چاہیے، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر کوئی سانپ جن ہو اور اسے مار دیا جائے تو اس کا خون بہا یعنی دیت لازم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا خون رائیگاں ہوتا ہے۔ یہ تو اسلامی نقطہ نظر ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کیونکہ انسان فطرتی طور پر ایک بزدل مخلوق ہے، لہذا وہ اس خیال سے سانپ کو مارنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ جن ہے جو سانپ کی شکل میں نمودار ہوا ہے، اگر اس کو ماروں گا تو دوسرے جن مجھ سے انتقام لیں گے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جائے جس سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ واقعی ہی جن ہے، سانپ نہیں ہے، تو پھر اسے زندہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی سانپ بار بار آئے تو اسے مارنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دینی چاہیے۔ مہلت کے یہ الفاظ کہے جائیں: میں تمہیں اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو تم سے حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیا تھا کہ تم ظاہر نہیں ہوگے اور ہمیں تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر یہ جن ہوگا تو خود ہی چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سوچ ہمارے لیے قیمتی ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔